دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب چاند سورج اور 11 ستاروں والا خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہا، اے بابا، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ ماہ رجب کی اسی شب جمعہ کی صبح کا تھا جس شب کو حضرت یعقوب علیہ السلام آسودہ اور ساحل بھوکا سویا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو گلے لگا لیا اور منہ چوما، پیار کیا اور کہا، اے بیٹا، دیکھو خبردار اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ دہرانا، ورنہ وہ لوگ تمہارے لیے مکاری کی تدبیریں کرنے لگیں گے۔ اس میں شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو تم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور جس طرح اس سے پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے، اسی طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا واقف کار حکیم ہے۔ دوستو حافظ فرحان علی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اس طرح دیکھا تھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور ایک عظیم نور ظاہر ہوا ہے جس سے سارا جہان روشن ہو گیا ہے۔ دریا موجیں مارتا ہے، مچھلیاں طرح طرح کی زبان میں تسبیح کرتی ہیں۔ میں ایک اونچے پہاڑ پر کھڑا ہوں، میرے گرد ہرے بھرے درخت ہیں، نہریں جاری ہیں اور مجھے ایک نورانی پوشاک پہنائی گئی ہے جس سے سب چیزیں روشن ہو گئی ہیں۔ زمین کے خزانے کی کنجیاں میرے سامنے لا کر رکھی گئی ہیں۔ پھر سورج، چاند اور 11 ستاروں نے اتر کر میرے سامنے سجدہ کیا ہے۔ اسی طرح نور عظیم کی تعبیر سلطنت ہے۔ نورانی پوشاک سے نبوت یا مصر کی عزت و حکومت، سورج سے حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ جنہوں نے پالا تھا اور انہی کو ماں کہتے تھے، 11 ستاروں سے 11 بھائی مراد ہیں۔ دوستو یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 برس کے سن میں دیکھا تھا، اور اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تھا، لیکن کسی ذریعہ سے ان کے بھائیوں کو اطلاع مل گئی تھی اور شہرت ہو گئی تھی۔ بیٹے کی ترقی سے باپ کا خوش و مسرور ہونا فطری بات ہے۔ دنیا میں صرف باپ ہی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بلند دیکھنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے روشن مستقبل کی خبر سے خوش تو بہت ہوئے، لیکن دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا اور بار بار یہ بات کھٹکتی تھی کہ خدا نے امتحان لینے کو فرمایا ہے، اور اسی کا اثر تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے اس خواب کو بھائیوں سے نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ انسانوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام اسی بشارت کے آئینہ میں امتحان کے نقش و نگار دیکھ رہے تھے۔ اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام سے سارا خواب سن لیا تو ان کے دل پر غم کا بادل چھا گیا، کیونکہ خداوند عالم فرما چکا تھا کہ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔